السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ 29 آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الشح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو، بخل سے بچو۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں اندھیرا ہوگا۔ ظالم وہاں نجات کا کوئی ذریعہ نہیں پائے گا، وہ نکل نہیں سکے گا اپنے ظلم سے، اس کو مظلوموں کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح فرمایا بخل سے بھی بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے جو پہلے لوگ تھے بخل کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور بخل کی وجہ سے انہوں نے حرام کو حلال کر دیا، یعنی ایک دوسرے کا مال ہتھیانے لگے۔ بخل کی وجہ سے جب ان کے اندر جمع کرنے اور سنبھال کے رکھنے اور گن کے رکھنے کی خواہش ابھری، تو اب انہوں نے دوسروں کا مال، اپنا مال اپنے پاس اکٹھا کرنا شروع کیا، تو پھر انہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا۔ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرح کے ذرائع استعمال کیے۔ بخل کیا ہے؟ بخل سے کنجوسی کہتے ہیں، یہ بخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر خرچ نہ کیا جائے۔ جس طرح کہ سب سے بڑا خرچ کرنا یہ ہے کہ دین طیبہ میں، شریعت میں جس کو ایک مخصوص نصاب کے مطابق مالدار کہا گیا ہے، اسے حکم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب کوئی شخص مالدار ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، یہ سب سے بڑا بخل ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو لوگ گن کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ اور یہ جو مال ہے، اسی مال سے ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ اسی طرح بخل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ حکم دیا ہے کہ اپنے حقوق ادا کرو اور اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرو، ان پر خرچ کرو۔ اب کوئی انسان اپنی ضرورتوں میں بھی خرچ نہ کرے۔ عالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے جہاں خرچ کرنا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے برا ہے۔ سيطرقون ما بخلوا به يوم القيامة، اس مال کا ان کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن ہو اور اس میں دو خصلتیں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ کہ وہ بد اخلاق ہو اور دوسرا یہ کہ وہ بخیل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بخل کو ایک طرح کا تکبر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور بخل کا حکم بھی دیتے ہیں، یعنی خود تو بخیل ہیں ہی ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ خرچ نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل جنت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ان فرامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن بخیل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے قناعت کہ بقدر ضرورت خرچ کرنا، اور یوں بے محابہ خرچ نہ کرنا کہ پھر محتاج بن کے بیٹھ جائیں یا مقروض ہو جائیں۔ قناعت کا دین میں حکم ہے کہ قناعت اختیار کی جائے، اسراف نہ کیا جائے، فضول خرچیاں نہ کی جائے، ضرورت کا خرچ کیا جائے۔ لیکن دوسری چیز ہے بخل۔ بخل سے دین میں منع کیا گیا ہے۔ بخل کیا ہے؟ کہ مال کو اس طرح سے اکٹھا کیا جائے کہ جہاں جہاں اس کے خرچ کرنے کا تقاضا ہے وہاں خرچ نہ کیا جائے، جیسے زکوٰۃ نہ دی جائے۔ لوگ ارد گرد مستحق ہیں، بھوک پیاس سے مر رہے ہیں اور ان پر صدقہ خیرات نہ کیا جائے۔ اپنے اہل و عیال میں، اپنے بہن بھائیوں میں لوگ مالی طور پر کمزور ہیں اور ان کو نہ دیا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک مالی طور پر مستحکم ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جائیداد دی ہے، زمین دی ہے، گاڑیاں دی ہیں، اب وہ ان چیزوں کو اس طرح سے جمع کرے
کہ جو ضرورت مند ہیں، جو ضرورت مند اس کے دائرے میں آتے ہیں، جن ضرورت مندوں کو یہ فائدہ دے سکتا ہے، ان کو اپنے مال سے فائدہ نہ دے، یہ بخل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فرامین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بخل سے بچائے۔ جزاکم اللہ۔